ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو کہانی بہت ہی زیادہ اچھی لگے گی۔ سرد رات کی کہانی۔ گاؤں کا طرف حسن پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے، مہمان نواز اور محنتی تھے۔ موسم سرما کے آغاز کے ساتھ ہی گاؤں میں سردی کی شدت بڑھ جاتی تھی اور ہر طرف برف ہی برف نظر آتی تھی۔ یہاں کے لوگ سردیوں میں اپنے گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے تھے کیونکہ باہر کی سردی ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ سردیوں کی تیاری۔ گاؤں کے لوگ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی اپنی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لکڑی کاٹ کر ذخیرہ کرتے، گرم کپڑے اور کمبل تیار کرتے اور اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کی مرمت کرتے تاکہ سرد ہوا اندر نہ آ سکے۔ حسن پور کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور مل جل کر سردیوں کا سامنا کرتے تھے۔ تیسرا حصہ۔ کہانی کا آغاز۔ ایک رات جب برف باری اپنے عروج پر تھی، گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ ہر طرف خاموشی کا عالم تھا اور صرف برف باری کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاؤں کے ایک گھر میں جہاں علی اور اس کا خاندان رہتا تھا، سب لوگ آگ کے گرد بیٹھے تھے اور پرانی کہانی سن رہے تھے۔ پرانی کہانی کا ذکر۔ علی کے دادا جی جو کہانی سنانے میں ماہر تھے، اس نے ایک پرانی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ کہانی ایک پراسرار سرد رات کی تھی جہاں گاؤں کے لوگوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کا سامنا کیا تھا۔ دادا جی نے بتایا کہ اس مخلوق نے گاؤں میں خوف اور اس پھیلا دیا اور لوگ اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ علی کی تجسس۔ علی ایک نوجوان اور بہت تجسس والا تھا، اس کہانی کو سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی ایسی مخلوق موجود ہو سکتی ہے یا یہ صرف ایک پرانی کہانی ہے۔ اس نے اپنے دادا جی سے اس بارے میں مزید سوالات کیے اور کہا کہ وہ اس مخلوق کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہے۔ رات کا فیصلہ۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سرد رات کو باہر جائے گا اور دیکھے گا کہ کیا واقعی کوئی پراسرار مخلوق ہے یا یہ صرف لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی اس مشن میں شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے دوست بھی اس مہم میں دلچسپی رکھتے تھے اور سب نے مل کر رات کو باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ سرد رات کی مہم۔ علی اور اس کے دوستوں نے گرم کپڑے پہنے اور ٹارچز اور لاٹھیاں ساتھ لیں اور باہر نکلنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ جنگل جا رہے ہیں تاکہ کچھ خاص دیکھ سکیں۔ والدین نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں محتاط رہنے کی نصیحت کی۔ جنگل کی طرف سفر۔ علی اور اس کے دوستوں نے جنگل کی طرف سفر کیا۔ برف باری کی شدت اور سرد ہوا نے ان کے سفر کو مشکل بنا دیا مگر ان کا عزم مضبوط تھا اور وہ آگے بڑھتے رہے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی خاموشی اور سردی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگل میں پراسرار واقعات۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی علی اور اس کے دوستوں نے عجیب و غریب آوازیں سننی شروع کی۔ انہوں نے محسوس ہوا کہ جیسا کہ ان کے پیچھے کر رہا ہے۔ اچانک ایک زوردار آواز نے انہیں ڈرا دیا اور وہ سب رک گئے۔ علی نے اپنے دوستوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ آگے بڑھیں گے۔ پراسرار مخلوق کا سامنا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق برف میں حرکت کر رہی ہے۔ وہ مخلوق انسان کی شکل سے ملتی جلتی تھی مگر اس کے جسم پر بال تھے اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ علی اور اس کے دوست خوف زدہ ہو گئے مگر انہوں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ سکے۔ فرار کی کوشش۔ علی اور اس کے دوستوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا تاکہ وہ جنگل سے نکل سکیں مگر مخلوق نے ان کی موجودگی کو محسوس کر لیا اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ علی نے ہمت سے کام لیا اور اپنے دوستوں کو تیز رفتاری سے بھاگنے کا اشارہ دیا۔ وہ سب تیزی سے جنگل سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے۔ گاؤں کی طرف واپسی۔ علی اور اس کے دوستوں نے بڑی مشکل سے جنگل سے باہر نکل کر گاؤں کی طرف دوڑ لگائی اور ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے اور سردی کی شدت نے ان کی حالت خراب کر دی تھی مگر ان سب نے ہمت نہیں ہاری اور گاؤں تک پہنچنے کی کوشش جاری رکھی۔ محفوظ پناہ۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی علی اور اس کے دوستوں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ انہوں نے اپنے والدین کو جنگل کے واقعات کے بارے میں بتایا اور اس پراسرار مخلوق کا ذکر کیا۔ والدین نے انہیں تسلی دی کہ کہا کہ وہ اب محفوظ ہیں۔ اگلی صبح علی اور اس کے دوستوں نے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا اور انہیں جنگل کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ بزرگوں نے کہا کہ یہ مخلوق ممکنہ طور پر ایک پرانی کہانی کا حصہ ہو سکتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہے مگر انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ایسے واقعات کا سامنا کرتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ خوف کا خاتمہ۔ علی اور اس کے دوستوں نے اس واقعے سے سیکھا کہ خوف کا مقابلہ ہمت اور سمجھداری سے کرنا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی مہمات کے دوران زیادہ محتاط رہیں گے
اور اپنے والدین اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل کریں گے۔ اختتام: سارد رات کی یاد علی کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ خوف اور ہمت دونوں کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ سارد رات کی یہ کہانی ایک سبق ہے کہ مشکلات اور خوف کا سامنا کرتے وقت سمجھداری اور ہمت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ علی اور اس کے دوستوں نے اپنی ہمت اور عزم سے نہ صرف اپنے خوف پر قابو پایا بلکہ ایک نئی کہانی بھی رقم کی جو نسل در نسل یاد رکھی جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرنا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھی ہے تو آپ کا بہت شکریہ۔